شاہ حبش کی زبان پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ حبش اچھا جی، کی زبان پر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ حبش کی زبان پر ذکر رسول اللہ جب سیف بن ذی بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد حبشہ غالب آیا اور وہاں اس کی سلطنت قائم ہو گئی، تو عبد المطلب، وہب بن عبد المناف اور قریش کے تمام سرکردہ افراد اسے مبارکباد دینے کے لیے یمن میں صنعا گئے اور اجازت لے کر اندر گئے تو عبد المطلب اس کے نزدیک بیٹھ گئے اور بات چیت کے لیے اجازت چاہی۔ عبد المطلب نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں دعا، ثناء اور مبارکباد دی۔ بادشاہ کو یہ انداز بہت ہی اچھا لگا، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ عبد المطلب کہنے لگے میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ان کے پاس بلایا اور تمام شرفائے قریش کی تعظیم و عزت کی اور انہیں دار الضیافت میں لے گیا اور ان کی شیان شان وہ کمرے مختص کر دیے، وہاں 1 ماہ تک رہے۔ پھر جب واپسی کی رخصت چاہی 1 ماہ کے بعد ان سے ان کا حال پوچھنے کی سوجی، ایک آدمی کو عبد المطلب کے پاس بھیجا تھا کہ اسے بلا لائیں، اور گئے تو اس نے انہیں خلوت میں اپنے سامنے بٹھایا اور کہا اے عبد المطلب میں تجھے اپنے علم کے مطابق کچھ بتاتا ہوں، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ہرگز نہ کہتا، لیکن چونکہ تم اس چیز کے معدن ہو اس لیے میں تمہیں صرف مطلع کرتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ اسے پوشیدہ ہی رکھو، جب اس کے ظاہر کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شخص پر ظاہر کر دے گا۔ پھر کہا ہم نے کتاب مکنون اور علم مخزون میں ایک بہت بڑی خبر پائی ہے جس میں تمہاری اور تمام مخلوق کی خیر و عافیت ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک لڑکا تہامہ وادی یعنی مکہ مکرمہ میں پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے والدین انتقال کر جائیں گے اور چچا اور دادا ان کی کفالت کریں گے۔ یہ عجیب یہ گل ہے کہ اس زمانے دے تسی ویکھو، لوگ ویکھو، گلاں ویکھو کہ بھئی شاہ حبش ہے، اس نے ساری گلاں پہلو پتہ، ہوں کوئی بڑا پتہ نجومی سب کچھ کوئی نہیں پتہ ہوندا، یہ شاہ حبش سنوں خبر پہ دیندا کہ بھئی حضرت عبد المطلب نو شاہ حبش بھی خبر تائیں تو میں آکھیا نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس زمانے حضور دے بے ست تو پہلے ہر دل بھی وسدا، ہر دل نو خبراں دیندا رہندا۔ پھر حضور جس وقت حضور تشریف لے آئے دنیا تے پھر سارے کاروبار حضور دے مکہ کر چھوڑے، ہن سارے حضور سے تھے۔ ورنہ جتنا قائل ہوئے، کوئی نجومی ہوئے، کوئی کوڑ ہی ہوتا، وہ لوگ اس کوڑ سمجھتے ہیں، حق نو حق سمجھتے ہیں، انہیں حق ہی سمجھیا تھی انہوں نے دسیا۔ اور چچا اور دادا ان کی کفالت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں رسول بنا کر بھیجے گا اور ہمیں اس کا مددگار اور معاون بنائے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو عزیز رکھے گا، دشمنوں کو نزدیک نہ آنے دے گا، اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کو ہر طرح کی معاونت کرے گا اور جسے بھی چاہے گا اچھی چیزوں کا مالک بنا دے گا۔ اس کے سبب سے آتش کفر سے بچ جائیں گے
ہر شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اختیار کرے گا، شیاطین مرجوم و مقہور ہو جائیں گے اور بتوں کی پرستش بند ہو جائے گی، وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ آپ کا فرمان قول فیصل ہوگا، یعنی حق و باطل میں تفاوت پیدا کرے گا۔ یوں رعایت ہو چکی پر وہ خبر پہ دینا ہے بادشاہ یہ وجہ وہ جس کو صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ آپ کا حکم سراپے عدل ہوگا اور عمل بالمعروف میں کامل ہوگا اور خود اس پر عمل پیرا ہوگا، اور نہی عن المنکر کرے گا اور خود اس سے گریز کرے گا۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ باتیں سنی تو دعا سنا کے بعد کہا، اے بادشاہ اس راز کو ذرا کھل کر بیان کرو۔ ابن ذی بزن نے اس عظیم ہستی کی قسم کھائی اور کہا، اے عبد المطلب آپ اس کی بلا شبہ دادا ہیں۔ آپ انہوں نے دادا ہو، قسم کھا کے آپ کا دل مطمئن ہوا اور آپ کا کام ترقی پذیر ہو۔ کیا تجھے کچھ پتہ چلا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں سمجھ گیا، وہ میرا ایک لائق بیٹا تھا جس سے میں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح کیا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے ماں باپ وفات پا گئے ہیں اور میں اور ان کا چچا ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ابن ذی بزن بولا، جو بھی میں نے تمہیں کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ تم ان کے حالات یہودیوں سے پوشیدہ رکھو، کیونکہ وہ اس کے دشمن ہیں، لیکن حق تعالیٰ ان کو آپ پر غالب نہ ہونے دے گا۔ اور دیکھیے یہ باتیں اپنے ہمراہیوں کو بھی نہ بتائیے گا، کیونکہ ان کے مکر و فریب سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمہیں ان پر سیاحت و سرداری حاصل ہو جائے گی، سیادت و سرداری حاصل ہو جائے گی تو وہ یا ان کے بچے حضور کو ہلاک کر دیں۔ پھر کہا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ان کی ولادت سے پہلے مجھے موت نہ آئے گی تو میں ہر طرح اپنا ملک، اپنا سب کچھ اور آپ کی معاونت و نصرت پر کمر بستہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے سابقہ علوم کی کتب ناطقہ میں پڑھا ہے کہ آپ کا دار الملک مدینہ منورہ ہوگا، آپ کا سلسلہ اور اسی شہر سے آپ کے اعوان و انصار اٹھیں گے اور آپ کا مدفن بھی وہی ہوگا۔ ورنہ ان پر مصائب کے طوفان سے ڈرتا اور آپ کے حالات دوسروں کو آگاہ کرتا اور عرب کو آپ کا مطیع بناتا۔ لیکن ایک حقیقت تم پر واضح کر دوں، تم میں سے کوئی تقصیر نہ ہوگی، یعنی تم اپنے فرائض سے اچھی طرح مکمل کرو گے۔ بعد ازیں قریش کے ہر فرد کو 10 غلام، 10 کنیزیں، 2 چادریں، 100 اونٹ، 5 رطل سونا، 10 چاندی اور عنبر سے بھرے ہوئے برتن دیے، اور عبد المطلب کو ان تمام کی برابر چیزیں دی، اور کہا آئندہ سال بھی تشریف لائیے گا، لیکن وہ خود اسی سال مر گیا۔ کون شاہ حبش؟ جی شاہ حبش۔ اچھا مر گیا۔ یہ تو پتر ہونا جو جانشین ہونا نا اس کا صحابہ اس کو ہجرت کر کے گئے۔ اب جس حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھیا اپنے پتر نو ساری گل دس گیا ہونا نا، عبد المطلب نو بھی دسیاں انہوں نے بھی دسیاں اس اور کہا آئندہ سال بھی آئے گا، لیکن وہ خود اسی سال مر گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب قریش سے کہا کرتے تھے، مجھ سے نہ بڑھا کرو، کیونکہ بادشاہ کی عطا اس نسبت و بزرگی سے کم تر ہے جو مجھے میرے فرزندوں سے ہے۔ جب ابو طالب سے ان فرزندوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ ان کے نام ظاہر نہ کرتے۔
پائے حضور مقام ابراہیم پر، یہ قدم مبارک مقام ابراہیم تھے اچھا حضور علیہ السلام. اچھا یہ نواں موضوع ہے. جی نواں شروع ہو گیا. ہوں. ایک دن حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بنی مدلج کے چند آدمیوں نے آپ کو دیکھ لیا. انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا. پھر آپ کے قدموں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے حضرت عبد المطلب کے ہاں پہنچ گئے. دیکھا کہ حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں لیے بیٹھے ہیں. پوچھنے لگے یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ہے. انہوں نے کہا اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، کیونکہ سوائے اس کے کسی آدمی کے پاؤں کا نشان مقام ابراہیم کے نشان کے مشابہ نہیں. نجران کے پادری کی گواہی. ایک دن عبد المطلب حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نجران کا پادری بھی جو ان کا دوست تھا ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آخری پیغمبر علیہ السلام کی صفات جمیلہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. اس کی ولادت کا زمانہ یہی ہے. ابھی یہ بات کرنے پر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے. پادری نے آپ کو دیکھا اور خاص کر آپ کی چشم رحمت اور پشت مبارک اور قدم مبارک کو احتیاط سے دیکھا. پھر کہا میں نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے. کہ کس کے فرزند ہیں؟ جناب عبد المطلب بولے وہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے. ابھی وہ شکم مادر میں بھی تھے کہ ان کی والد کی وفات واقع ہو گئی. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی حفاظت کرنا. حضرت عبد المطلب کا خراج تحسین. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب عبد المطلب کے لیے کعبہ کے زیر سایہ ایک فرش بنایا گیا اور ان کے احترام و تعظیم کے لیے وہاں ایک آدمی متعین رہتا تھا. حضور علیہ السلام کے بچپن کے عالم میں اس پر آ کر بیٹھنے لگتے تو آپ کے چچے آپ کو اجازت نہ دیتے. جناب عبد المطلب فرماتے میرے بچے کو بلاؤ، خدا کی قسم وہ بڑی شان والے ہیں، یعنی میرے بچے کو جہاں چاہے بیٹھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے درپیش ایک بہت بڑا کام ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا سردار ہوگا. وہ نور جو اس کے جبین پاک میں ہے سید سردار کے سوا کسی کی پیشانی میں نہیں ہو سکتا. پھر جناب عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کی طرف دیکھا جو حضرت عبداللہ کے بھائی تھے اور کہا ہے ابو طالب اس بچے کو ایک کار عظیم درپیش ہے، اس کی نگہبانی کیجیے گا تاکہ اسے کوئی مکروہ چیز نہ چھو لے. جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کو اپنے شانوں پر بٹھا کر طواف کعبہ کرتے اور جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ بتوں کو برا جانتے ہیں تو آپ کو بتوں کے سامنے رکھ دیتے. جب جناب عبد المطلب 82 سال کے ہوئے یا بروایت دیگر 110 سال کے تو وفات پا گئے. بڑی عمر ہے. جی بڑی ماشاءاللہ. اور ابو طالب نے جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ کی تربیت کی اور یہی صحیح ترین روایت ہے. حضرت ابو طالب کا گھرانہ برکات کا گہوارہ بن گیا. جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی کفالت جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی. اس وقت آپ کی عمر شریف 8 سال تھی. اچھا سارے مولوی بندے کے الزام لانے حضرت ابو طالب تھے تو پتہ نہیں ان کی ہوئے گا. مولانا تابش قصوری صاحب نا جی جی مدرس جامعہ نظامیہ دے جی اور نہ کتاب لکھی آئی ایمان ابو طالب تھے جناب. اچھا جی بڑے دلائل دیتے ہیں نا. اچھا
جناب ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب جناب ابو طالب کے اہل و عیال تنہا کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتی، اور جس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ کھاتے تو سب سیر ہو جاتے۔ لہذا جناب ابو طالب جب بھی اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھانے لگتے تو حضور علیہ السلام کو ساتھ بٹھا لیتے، پھر کھانا کھاتے، تمام سیر ہو جاتے اور کھانا بچ بھی جاتا۔ وہ اس آیت میں ابو طالب کا ہے تصفان کریں ان اللہ لا یہدی من احبط ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی انہوں ایمان دے سکتے جس نال محبت کرو، اللہ ایمان دیندا جس ਨੂੰ چاہے۔ یہ مولوی کی یہ دلیل ہے۔ اور اگر دودھ پینے لگتے تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب، اور ان کے بعد اہل و عیال دودھ پیتے۔ دودھ کی مقدار اتنی ہوتی کہ اسے پینے والوں میں سے کوئی ایک اکیلا پی سکتا تھا۔ دودھ بچ رہتا، جناب ابو طالب کہتے اے بیٹا یہ سب تیری برکت ہے۔ سرمگی آنکھیں اور امبری گیسو، سرمگی اکھاں، سرمگی جناب سرمگی۔ جب حضور علیہ السلام صبح کی نیند سے بیدار ہوتے تو جناب ابو طالب کے بچوں کی طرح مجلس کو اپنے جمال جہاں اراں سے راستہ کرتے تو اس وقت ان کے سب بال بکھرے ہوئے ہوتے، لیکن حضور علیہ السلام کے گیسو بغیر کنگھی کیے آراستہ ہوتے اور بغیر سرما ڈالے چشم عالم میں بین سرمگی ہوتی۔ بحیرہ راہب سے گفتگو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت ابو طالب نے شام کی طرف سفر کیا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی مفارقت دشواری گزری۔ حضور نے فرمایا مجھے یہاں کس کے اعتماد پر چھوڑ رہے ہو؟ میرے والدین اور شفقت کرنے والے چل بسے، آپ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ یہ سن کر ابو طالب کو رقت آ گئی تو انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کی قسم کھا لی۔ تجارتاں کرتے ہوندے آئے نا وہ لوگ، پھر سفر شام دا کدی کدائیں بصورت قافلہ وہدے ہوندے ہے تے وہ حضور نے حضور اپنے نال لے گئے 12 سالاں دے ہے۔ جناب ابو طالب کے بہن بھائی آ کر کہنے لگے حضور تو ابھی بچے ہیں، یہ سفر پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب کو ان کی باتوں سے تردد پیدا ہوا تو دل میں آیا کہ آپ کو ساتھ نہ لے جائیں۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں روتے دیکھا۔ آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابو طالب کہنے لگے شاید آپ جدائی کے خیال سے رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ جناب ابو طالب نے پھر قسم کھائی کہ آئندہ آپ سے جدا نہ ہوں گے۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیشہ آپ کے نقیب مال رہے۔ آپ شام کے ایک قصبہ پہنچے، وہاں بحیرہ نامی کا ایک بڑا راہب تھا جو علم و فضل میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس سے عموماً قافلے گزرا کرتے لیکن وہ کسی کی طرف التفات نہ کرتا، مگر اس سال جب اہل قافلہ وہاں پہنچا، قصبہ کے نزدیک پہنچے تو بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلہ میں ایک ایسی ہستی ہے جس پر سفید بادل سایہ فگن ہے، اور جدھر جدھر وہ جاتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور جب وہ ہستی کسی درخت کے نیچے ٹھہرتی ہے تو وہ بادل بھی اسی پر ٹھہرا رہتا ہے، اور اس درخت کی شاخیں بھی ان کی طرف جھک جاتی ہیں تاکہ آپ کے سر پر سایہ کر دیں۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں قافلہ کا رخرد و کلا نے شرکت کی
مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے۔ بحیرہ کے اصرار پر حارث بن عبد المطلب نے کہا یہ تو احسان و مربت سے آری بات ہے کہ ہم تو دعوت کھائیں اور حضور وہیں بیٹھے رہیں۔ جب بحیرہ نے حضور کا نام سنا تو حضور کے احسار کے لیے کام لیا۔ حارث امی رسول کو بلایا اور خود دیکھ رہا کہ جب آپ درخت کے سائے سے باہر آئیں تو سفید بادل بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نزدیک پہنچے تو بحیرہ آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ بیٹھا اور آپ کو تیز تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے ان تمام علامات اور نشانات کا مشاہدہ کیا جو کتب سابقہ میں پڑھ چکا تھا۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور ادھر ادھر چلے گئے۔ بحیرہ آپ کے نزدیک آ کر کہنے لگا اے لڑکے، تجھے لات و عزا کی قسم، جو پوچھوں گا سچ بتائیے گا۔ قسم کھانے کے سلسلے میں اس نے قریش کی تقلید کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے لات و عزا کی قسم نہ دو، کیونکہ میرے نزدیک لات و عزا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قہر و غضب نہیں۔ یا لا تو میں نے باون تو قسم لیے۔ اچھا، پھر بحیرہ نے کہا بہر نے بھی جان کو دیتا پتہ کر رہا واسطہ، ورنہ بہرا عیسائی وہ بھی خلاف آئے نہ دے۔ اچھا، پھر بحیرہ نے کہا اچھا تجھے خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں گا سچ بتانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو۔ بحیرہ نے اپنے خواب بیداری میں اور تمام احوال و واقعات کے متعلق پوچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی جواب دیا۔ بحیرہ نے جو کچھ آپ کی صفات اور علامات سابقہ کتابوں میں پڑھی تھیں ان کی تصدیق ہو گئی۔ پھر اس نے چاہا کہ مہر نبوت کا مشاہدہ کرے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا نہیں اٹھایا۔ جناب ابو طالب کے کہنے پر کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت کی وہی صفات جو اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی مشاہدہ کی اور اسے بوسہ دیا۔ عجیب گل ہے، ہوں کتاباں کدھر گئی ہیں اور ان کتابوں میں جو لکھ کے رکھا گیا یہ نہیں پڑھتے۔ یہ تورات ہے، انجیل ہے، وغیرہ وغیرہ، زبور ہے۔ ہوں تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہونی ہاں جی کتاباں۔ یعنی آپ ختم کیتے نا ایک قرآن مجید ہے جسے ایک زبر زیر نہیں اتنے ہیٹھا کر سکے۔ باقی کتاباں جہاں مولویاں کو آئیاں نا انہوں نے مولویاں کو رائے بھی سجے دیں انہوں نے اپنی اپنی مرضی دی اپنی گلاں پائی ہوئی ہیں۔ پھر زاروں قطار روتے ہوئے جناب ابو طالب سے پوچھا اس بچے کی آپ سے کیا نسبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ امر ضروری ہے کہ اس کے والدین زندہ نہ ہو۔ ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ بولا یہ درست ہے۔ پھر بحیرہ نے کہا ان کی آنکھوں کی سرخی کبھی دور ہوئی یا نہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا نہیں۔ بحیرہ نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ بعد ازاں جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ اس امت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اسے جلد از جلد واپس لے جائیے اور یہودیوں سے اس کی کڑی حفاظت کرنا، کیونکہ جو مجھے پتا ہے انہیں پتہ چل جائے تو ان کا مار ڈالنے کا قصد کر لیں گے۔ حالانکہ بحیرہ بھی یہودی ہے۔ عیسائی آئی جی، عیسائی آئی پادری عیسائی ہے۔ عیسائی۔ اچھا عیسائی ہے۔ جناب ابو طالب نے پوچھا تم سے یہ عہد و پیمان کس نے لیا تھا؟ بحیرہ ہنس کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان انجیل میں موجود ہے۔ انجیل ٹھیک ہے، عیسائی ہے۔ اس طرح ابو طالب اس سفر سے مکہ میں واپس آ گئے۔
اور اگر آپ کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور آپ کی جدائی کا صدمہ محسوس نہ کرتے تو خود بھی اس سفر سے محروم ہی رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نستورا راہب کی تمنائے ایمان، کہ راہب کی تمنائے ایمان۔ اچھا وہ ہرا ہے وہ ایمان کی تمنا کرنا۔ یہ الگ ہے جی، یہ تے نستورا ہے راہب، یہ تو راہب کو ہو رہا ہے جناب، وہ تو پہلا بحیرہ ہے نا جی، اچھا اچھا یہی ہو یہ رہا ہے، بحیرہ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک اچھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نستورہ راہب کی تمنائے ایمان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر شریف میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام کے ساتھ شام میں بسلسلہ تجارت گئے۔ قصبہ میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے جو نستورہ راہب کے نزدیک تھا ٹھہرے۔ غلام کو پہچانا تھا تو ان سے پوچھنے لگا یہ کون ہے جو درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ حضرت میسرہ نے کہا یہ شرفاء قریش اور سادات بنی ہاشم میں سے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا سچی بات تو یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر پوچھا کیا ان کی آنکھ میں سرخی ہے جو کسی درد کی وجہ سے نہیں اور ہمیشہ رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں۔ نستورہ کہنے لگا قسم کھائی کہ وہ پیغمبر آخر الزماں ہے اور خاتم الانبیاء ہیں، کاش کہ ان کی بیعت کے وقت زندہ ہو کر ملت اسلام میں داخل ہو کر ان کی مطابعت کرتا۔ شام کے اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خرید و فروخت، حضور کا سفر شام، حضور کا سفر شام، شام کے اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خرید و فروخت کے دوران ایک شخص کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو لات و عزیٰ کی قسم کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لات و عزیٰ کی قسم ہرگز نہیں کھاؤں گا کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی چیز میری دشمن نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ اہل حرم سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس آدمی نے حضرت میسرہ سے تنہائی میں بات کی اور کہا بخدا یہ تمہارے ساتھ رسول خدا ہے۔ پھر راہب کے کہنے پر اس شخص نے آپ کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دی اور آپ کے مراقبہ احوال میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا۔ جبرائیل ساربان رسول کی حیثیت سے اس سفر سے واپسی پر جب واپس پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا دن میں اس کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضرت میسرہ سے کہا کہ قافلہ آنے کی خوشی کے سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیج دو۔ حضرت میسرہ نے یہ بات منظور کر لی۔ جب آپ کو روانہ کیا تو ابو جہل کہنے لگا اے میسرہ یہ تو ابھی بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ بھول جائیں، کسی دوسرے شخص کو بھیجو۔ حضرت میسرہ نے کہا کیا ہوا عمر میں چھوٹے ہیں عقل میں تو بڑے ہیں۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑا سفر ہی طے کیا تھا کہ آپ کو اونٹ پر نیند آ گئی اور اونٹ پر اپنی راہ سے بھٹک گیا۔ حق سبحانہ وتعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اونٹ کی مہاڑ پکڑ کر اسے سیدھے راستے پر ڈال دو اور 3 دن کی مسافت ایک دن میں طے ہو جائے۔ حضرت جبریل نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعہ سے حق تعالی سبحانہ کی ارشاد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی طرف اشارہ ہے۔ بس تھوڑا ہی یہ تو مولوی کئی گلا بڑھانا ہے۔ اے جبرائیل ساربان رسول کی حیثیت سے
وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى کی طرف اشارہ ہے. حضور علیہ السلام لکھے اچھا جی حضرت میسرہ کا خط حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پہنچایا اور اسی دن واپس چلے گئے. جب قافلہ کے نزدیک پہنچے تو ابو جہل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اے میسرہ میری بات تو نے انسنی کر دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ بھول کر اب واپس آ گئے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میسرہ غلام غمگین ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ میں پہنچ کر حضرت خدیجہ کا خط دیا. میسرہ نے ابو جہل سے کہا معلوم ہوتا ہے راہ تو بھول گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اس پر ابو جہل نادم و شرمندہ ہو گیا. کہنے لگا میں اس خط کو معتبر نہیں سمجھتا کیونکہ دنوں کی مسافت ایک روز میں طے کرنا محال ہے. میں اپنے غلام کو بھیجتا ہوں لیکن غلام کی فرستادی اس کی شرمندگی ندامت میں زیادہ موجب بنی. صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل ابو الحکم دا نام دا پیو پھر کی ہو گیا ابو جہل بے وقوف ہوتا پیو. یہ اس وقت اس کی گل بڑی بننی پہنتی ہے.